السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہم کو یہاں پر مرکز سنی دعوت اسلامی پر جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ایسی محفلوں میں بیٹھ کر علم دین سیکھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھوں میرے ساتھ مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ باتیں ماہ رمضان المبارک کے متعلق کی، ماہ رمضان ہم کیسے گزاریں، اس کے 2 سے 3 باتیں انشاءاللہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں۔ اس سے پہلے آپ اور ہم قصیدہ برد شریف کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا
عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب قدیر اپنے فضل و کرم سے بار بار ہم کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایسے محفلوں میں بیٹھ کر علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ جیسے کہا گیا ہے آپ سے کہ کچھ دیر باتیں آپ کے سامنے ماہ رمضان کیسے گزارے اس کے متعلق انشاءاللہ میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ہر مہینے کے بارے میں کچھ نہ کچھ فضیلتیں آپ کے اور ہمارے سامنے رکھی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، یہ نہ کہو کہ رمضان گیا، بلکہ اس کو عزت سے نام لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا. اللہ رب العزت کی بھی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کو خالی رمضان نہیں کہتا، شہر و رمضان کہتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی قرآن مجید کی آیت پاک کا مختصر سے حصہ آپ نے سماعت کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر یعنی عربی میں کہتے ہیں مہینے کو، جیسا ہم منتھ کہتے ہیں اسی طریقے سے شہر کہتے ہیں. شہر رمضان الذی یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا. پھر ایک اور آیت پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ پاک ماہ رمضان کے متعلق یہاں پر ہم کو بتایا ہے 2 سے 3 مرتبہ قرآن پاک میں ماہ رمضان کے متعلق آیا ہے کہ اے ایمان والو، جب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کر دیے گئے تھے. اس کے بعد پھر آگے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بتائے گئے کہ بیمار ہو تو کیا کریں. انشاءاللہ آپ وہ مولانا حافظ حاجی نوری صاحب سے آپ تفصیل میں فقہی مسائل آپ سماعت کریں گے. بس میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بتاتے ہوئے اپنی جگہ کو میں لے لوں گا انشاءاللہ تعالی. سب میں پہلے تو یہ کہ ماہ رمضان آنے پر ہم کو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کریں. یہ نہ سوچیں کہ اب ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا، یہ نہیں سوچیں کہ اب رات میں اٹھ کر سحری کون کرے گا، اتنی صبح اٹھ کر کھانا کھائے بھی نہ جاتا، کون اٹھے گا رات میں. ابھی سے تیاری ہوتی ہے کہ میں تو سحری میں نہیں اٹھنے والا ہوں، میں تو بالکل کھجور کھا کے سو جانے والا ہوں، میں تو پانی پی کے سو جانے والا ہوں، رات میں نے زیادہ کھا لیا تھا، اس طریقے کی باتیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کرنا یہ میری سنت ہے. حالانکہ اس زمانے میں تقویٰ اتنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی صرف چند کھجور کھا کر زمزم پی کر ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، چند کھجور کھا کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یا پھر پانی پی کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنا میری سنت ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری ہی نہیں کرتے اور رات میں 12-1 بجے تک ان کی محفلیں چلتی ہیں اور لمبے لمبے راتیں
ان کی گپ شپ میں گزرتی ہے، پھر عین سحر کے وقت سو جاتے ہیں، نماز بھی فجر چلی جاتی ہے. ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا سیزن. جیسے کہ یہ گرما کا سیزن ہے، پھر آئندہ بارش کا سیزن آئے گا، اس کے بعد پھر پھلوں کا سیزن آئے گا، پھر کچھ اور ہر سیزن میں کچھ نہ کچھ پھل آتے ہیں. ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، اور ہر سیزن کے حساب سے لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں. ماہ رمضان ایک ایسا سیزن ہے جو گناہوں کو دھونے کا سیزن ہے. الحمدللہ، بولیے سبحان اللہ. گناہوں کو دھونے کا سیزن ہے. روزے کی گرمی سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالیے. قرآن پاک پڑھ کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر، آپ جو 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں ممبر شریف کے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک پہلے سیڑھی پر آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو پھر فرمایا آمین. پھر تیسری مرتبہ آپ نے رکھا، پھر فرمایا آمین. اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نے خطبہ سن لیا، نماز جمعہ ہو گئی. بعد اس کے پھر صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آج آپ نے ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ نے آج نیا کچھ عمل کیا ہے، کیا کچھ ایسا کچھ واقعہ پیش آیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، جب میں پہلی مرتبہ اپنی سیڑھی پر، ممبر شریف کی سیڑھی پر اپنے قدم کو میں رکھ رہا تھا، میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے اور وہ بددعا کر رہے تھے. سوچیے آپ، بددعا کر رہے ہیں سید الملائکہ حضرت جبریل امین، اور آمین کہہ رہے ہیں سید الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسی آمین پر اللہ رب العزت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا. اور یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین فرمایا. کہا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمل پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور وہ بددعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی چاہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو میں نے آمین کہا. پھر دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے پھر سے آمین سیکنڈ ٹائم کیوں کہا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے میں نے آمین کہا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے حق میں دعا نہ کروا لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے فرمایا. دیکھیے آپ آمین کہہ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو یہ گناہوں کو دھونے کا سیزن ہے. جیسا سارے مہینے میں، سارے سال میں ایک مہینہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، یہ مہینہ آپ کے اور ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اور اس طریقے سے دھو ڈالتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ جنم لیا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کی ہم کو بے انتہا تعظیم کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے. کیا کریں تیاری؟ کم سے کم کوشش کریں کہ قرآن پاک کو آپ اور ہم قرآن پاک کو معنی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. معنی کے ساتھ پڑھیں، وہ اس لیے کیونکہ خالی قرآن پاک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف ناظرہ پڑھتے ہیں، صرف ناظرہ، بس ایک قرآن پاک مکمل ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی. فائدہ، ثواب، نیکیوں میں اضافہ تو ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو فائدہ ہم کو اور آپ کو ہونا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے ہدایت کے لیے. قرآن پاک میں جو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اب جب یہ ہدایت کی کتاب انسانیت کے لیے ہے اور ہم بس کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، بس چوم رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، بس سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید لیتے ہیں، بس ناظرہ پڑھتے ہیں، اس کی کثرت پر لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن چلتا. میں نے 1 قرآن مکمل کی، میں نے 2 کی، میں نے 4 کی، میں نے 5 کی، اچھا ہے، لیکن قرآن پاک کو معنی کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اور جب ہم معنی کے ساتھ پڑھیں گے تب ہی ہدایت ممکن ہے، ورنہ ہدایت آپ کی ہماری ممکن نہیں ہو سکتی.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے انسان کے جب لوڈ بڑھ جاتا ہے کمپیوٹر پہ تو انسان کیا کرتا ہے، کمپیوٹر انجینئر اس کو رائٹ کلک کرتا ہے، اس کو ریفریش کرتا ہے، پھر کمپیوٹر کو ہائبرنیٹ کرتے جاتے ہیں، اس کو بند نہیں کرتے تو پھر وہ فریز ہونے لگتا ہے، رک کر چلنے لگتا ہے، سلو چلتا ہے، تو پھر اس کو ریسٹارٹ کرتے ہیں، اس کو ریفریش کرتے ہیں، ریسٹارٹ کرتے ہیں. تو جب ریفریش کرتے ہیں تو سارے اپلیکیشنز جو سو رہے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اچانک. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو یہ جو ماہ رمضان المبارک دیا ہے، یہ آپ کے ہمارے سوئے ہوئے تقدیر کو جگانے کا مہینہ ہے. یہ ماہ رمضان المبارک میں جتنی ہم نیکیاں کریں گے، یقین جانیے پچھلے سارے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں گے، اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جیسے کہ آپ نے تلاوت میں سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے. فرمایا گیا یرید اللہ بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گناہوں کو بخشنا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو لوگوں کے یعنی بندوں کے بخشش کا اگر ارادہ نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان المبارک عطا نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مغفرت چاہتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اور ہماری مغفرت کے لیے، آپ کی اور ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، آپ کی اور ہماری ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان المبارک عطا کیا ہے. ہم کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی آپ اور ہم خوب قدر کریں. ماہ رمضان آنے پر بہت خوشیاں منائیں اور اس کا ہم خوب اہتمام کریں. اب اہتمام کیسے کریں؟ جب صبح اٹھیں تو شیڈیول ایسے فالو کرنے کی کوشش کریں، زیادہ بہتر ہوگا یا پھر اس سے بہتر ہوگا تو بہت اچھی بات ہے کہ رات میں ہم جب بھی سو جائیں. اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ رات میں تراویح مکمل ہونے کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے پھر گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، تقریباً 12-1 بجے تک وہ جاگتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں، ملاقات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر لوگوں سے باتیں کریں. اس کے بعد آپ اگر سو بھی گئے تو تھوڑا سا سحر کے وقت سے کم سے کم آدھا ہی گھنٹے پہلے یا پون گھنٹے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں. اٹھ کر فریش ہو جائیں. پھر وضو جب ہم بنا لیتے ہیں تو تہجد کا اہتمام ماہ رمضان المبارک میں کم سے کم کوشش کریں کہ سارا مہینہ ہم تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ سحر کے لیے تو آپ کو اور ہم کو اٹھنا ہی ہے. جب سحر کے لیے اٹھنا ہی ہے تو تہجد میں جب ہم آپ اٹھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں، برکتیں تہجد کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں. اور آخری پہر میں اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے. وہ تو سال بھر آتا ہے، ماہ رمضان میں بھی آتا ہے، اپنے شان کے مطابق آتا ہے. پھر سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے رزق کا سوال کرے، ہے کوئی بندہ جو اپنے تنگدستی کا سوال کرے، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے. اللہ رب العزت کی ندائیں چلتے رہتی ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں اور پورے مہینے چاند رات سے لے کر چاند رات تک، اس کے بعد بھی کریں بہت اچھا ہے، لیکن چاند رات سے چاند رات تک کم سے کم آپ کوشش کریں، کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے. گولڈن چانس ہے آپ کی اور ہمارے لیے، گولڈن اپرچونیٹی ہے یہ. ابھی کچھ ہی مہینے میں آئندہ ہفتے غالباً 1 ہفتہ باقی ہے، آئندہ ہفتے ہو سکتا ہے چاند رات ہوگی، پہلی تراویح آئندہ ہفتے ہوگی تو مرکز سنی دعوت اسلامی پہ انشاءاللہ تراویح کے بعد انشاءاللہ یہاں پر درس کا اہتمام رہے گا، تربیت کا اہتمام رہے گا، اجتماع کا اہتمام رہے گا. آپ تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد تہجد کا جب آپ اور ہم اہتمام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کریں. لمبے رکوع اور لمبے سجدے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو طویل عمرے کیا اللہ رب العزت کو طویل سجدے اور طویل رکوع اللہ رب العزت کو پسند ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے جائیں اور روتے جائیں، یاد کرتے جائیں اور روتے جائیں. جب گناہوں کو یاد کریں گے تو رونا خود بخود آئے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد پھر جیسے نماز آپ کی ہماری مکمل ہوئی تو نماز میں اپنے بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا اللہ رب العزت اس کے لیے قبول فرماتا ہے. تو اپنی دعا کو قبول کروانا ہے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے،
اللہ تعالیٰ وہی دعا آپ کے حق میں دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امت مسلمہ کو یاد کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اپنی امت سے اتنی محبت ہوتی تھی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے اپنی امت کے لیے مغفرت کی طلب کرتے تھے بار بار امت کے بارے میں. اور ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, اپنے خاندان والوں سے ہی لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, تو امت کی فکر کب کریں گے؟ امت کی فکر ہم کو کرنا چاہیے. خاندان والوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنی امت کی فکر کریں, خوب روئیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, پھر سحر کر لیں, اور اتنی سحر کریں کہ ایسیڈیٹی نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ سحر کرتے ہیں, ہیوی ہو جاتا ہے, پھر نماز پڑھ کے جب سو جاتے ہیں تو پھر نیند ہی نہیں آتی بعض لوگوں کو. تو اتنا کھائیں جس سے دیکھیے کتنا بھی کھائیں 11 بجے سب کو بھوک لگے, کتنا بھی کھائے, پیٹ بھر کے کھائے, حلق بھر کے کھائے, آپ کچھ بھی بھر کے کھائے, لیکن 11 بجے سب کو بھوک لگتی ہے جب اٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد تو پھر آپ کا اور ہمارا ٹیسٹ ہے. اگر ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو پھر روزہ ہے کیا؟ پھر یہ آپ کے ہمارے لیے یہ ایک بہترین یہ ذریعہ ہے گناہوں کو دھونے کا, اور یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے, دے کر آزماتا ہے, چھین کر آزماتا ہے, سب چیز کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری آزمائش کرتا ہے. تو یہاں پر اب گرما کا موسم ہے, تو گرمی کے موسم میں لوگ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈے چیزوں کا استعمال کریں, لیکن ٹھنڈے چیزوں سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو ٹھنڈی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. نارمل معتدل بیلنس اپنی زندگی کو رکھیں گے, ہر چیز کو آپ بیلنس طور پہ آپ استعمال کریں گے تو پھر فائدہ آپ کا اور ہمارا ہوگا. ورنہ بیلنسنگ اگر نہیں ہوگی تو 2 دن میں زکام بخار, اس کے بعد پھر باقی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن یہ تو خود پسندی سے ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے تربوز کھا کے, ٹھنڈے ٹھنڈے روح افزا پی کر, اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہم نے جوسز پی کر اپنی صحت خراب کر لی, تو ہوگا تو کیا؟ سردی زکام بخار, اس سے پھر ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں. اس سے آپ اور ہم احتیاط کریں. روزے چھوٹنے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اگر ایک روزہ چھوڑ لے اور اس کی قضا بعد میں کر لے, وہ سال بھر بھی اگر روزے رکھ لے تو ماہ رمضان کے وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو پائے گا. ایک روزے کے برابر بھی ماہ رمضان کا وہ روزہ اس کی وہ فضیلت کو نہیں پہنچ پائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, تو کوشش کریں کہ اپنے ماہ رمضان کے حد تک تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کھائیں, احتیاط کے ساتھ پئیں, احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. ہم نے بار بار دعا کی, بارہا ہم نے ماہ رجب میں شعبان میں ہم نے دعا کی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اے اللہ ہمارے لیے برکتیں رکھ, رحمتیں رکھ, وہ بارک ہمارے لیے برکتیں رکھ ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں, اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو رمضان تک انشاءاللہ پہنچائے گا, تو آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی کر بیمار ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, جو میں دیکھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, پھر نہیں روزہ نہیں رہ پایا. کیوں نہیں رہے؟ بخار آ گیا, آواز بیٹھا ہوا ہے, آواز ہی نہیں نکل رہی. کیوں؟ وہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا, ٹھنڈے روب سے پی لیا تھا, دہی بڑے کھا لیا تھا. ان چیزوں سے اپنے آپ کا احتیاط کریں. افطار میں احتیاط کے ساتھ, ماہ رمضان کے بعد بھی کھا سکتے ہیں نا, ہے نا. پچھلے سال ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب فل تلن کی چیز کھا لیے, اتنا تلن کی چیز کھائے کہ کھانا نہیں کھا رہے, صرف تلن کی چیز کھا رہے. تلن کی چیز کھاتے 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 15-16 رمضان کے بعد سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی. پتہ چلا کہ ان کو جانڈس ہو گیا. میں دیکھا, آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کو جانڈس ہو گیا. اب جانڈس کی وجہ سے تقریباً 3 سے 4 روزے ان کو چھوڑنا پڑا جب تک وہ ریکور نہ ہو جائے. پھر کسی طرح آیورویدک دوائیں لیتے گئے, یہ وہ دوائیں ٹرائی کرتے گئے, یونانی وغیرہ. اس کے بعد پھر وہ جب سدھرے تو پھر انہوں نے پھر پرہیز کرنا شروع کیا. تو پہلے ہی پرہیز کر لیتے تو وہ 4 روزے چھوٹنے سے بچ جاتے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اور ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے, اور اپنے آپ کے ساتھ آپ اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ماہ رمضان کو اچھی طریقے سے آپ اور ہم گزاریں گے. اس کے بعد پھر ماہ رمضان میں جب نمازوں کی پابندی اس کی 100% ہم کو کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ہم کو پڑھنا ہے. جماعت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 ٹائمز اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. وہ تو عام دنوں میں, لیکن ماہ رمضان میں ایک نیکی کا 10 نیکی, تو 27 ٹائمز یعنی 27,000 ٹائمز ہو جاتا ہے نا. تو کوشش کریں کہ جماعت کا اہتمام کریں, جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے
تو کوشش کریں کہ مساجد میں اکثر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد کچھ دیر کا درس ہوتا ہے، تو اس درس کو آپ اٹینڈ کریں تاکہ آپ کے اور ہمارے دل میں اپنا ایمان تازہ ہو. پھر افطار سے کم 15 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں. 15 منٹ پہلے بیٹھ کر اس وقت دعا جو کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اور ہم کیا کرتے ہیں وہ ٹائم پر؟ دہی بڑے لانے، مرچیاں لانے، سموسے لانے. عصر کی نماز پڑھتے ہی پورے بازار میں دوڑتے. کیوں؟ دن بھر دھوپ رہتی. دن بھر جب دھوپ رہتی تو دھوپ میں نہیں نکلتے. عصر کے بعد جب ٹھنڈا رہتا پھر سامان لینے کے لیے نکلتے. اور ہر چوراہے پہ دیکھیے آپ بھیڑ، چاہے اولڈ سٹی لے لیجیے، چاہے نیو سٹی لے لیجیے، چاہے ممبئی لے لیجیے، کوئی بھی سٹی لے لیجیے، عصر کے بعد ہمیشہ بھیڑ. تو میں کہتا ہوں کہ جو سامان آپ کو آئندہ افطار کے لیے لینا ہے وہ تراویح کے بعد لے لیا کریں. کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، تراویح کے بعد نہیں لیں گے، عصر کے بعد لیں گے، تاکہ عصر کے بعد کے وقت کو ہم ضائع کریں گے، پھر عین سحری کے ٹائم پہ پہنچیں گے گڑبڑی سے، پھر افطاری نکالیں گے، پھر خود بھی کھائیں گے، گھر والوں کو نہیں. ایسا نہ کیجیے گا. 15 سے 20 منٹ پہلے آپ کو اور ہم کو دستر پر بیٹھ جانا ہے. جب ہم دسترخوان پہ بیٹھ جائیں تو 15 سے 20 منٹ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین ذریعہ بتایا ہے. کیا کریں؟ ماہ رمضان میں یہ 4 کام ضرور کریں. پہلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. بار بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو پڑھا کریں. استغفار کی کثرت کیا کریں، اتنی کثرت کریں کہ استغفار کی اللہ تعالیٰ کو آپ پر اور ہم پر رحم آ جائے. یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے میں پرہیز کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے تو اپنی پناہ میں لے لے. پھر استغفار کرنے کے بعد کیا کریں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر دوسرا، اللہم انی اسألک الجنہ، پھر دعا کریں کہ یا اللہ میرے لیے جنت عطا کر دے. استغفار کی کثرت، جنت کی کثرت. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اور دوزخ سے آزادی کے لیے دعا کریں. اس لیے بارہا ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی عفو کریم تحب العفو اعف عنی یا کریم. یہ بار بار یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں. شب قدر میں حضرت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس رات کو پالو تو اس دعا کو کثرت سے کر لیا کرو. لیکن ماہ رمضان میں پورا آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ 4 یہ دعا کو ضرور کریں. استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بار بار اس کو پڑھا کریں، بار بار اس کو پڑھا کریں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنے جیب میں ایک چھوٹی سی تسبیح رکھ لیں. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب جیب میں چھوٹی تسبیح ہوتی ہے تو یاد آتا ہے کہ جیب میں کچھ ہے، وزن دکھتی ہے، تو پھر نکال کے پڑھنے کے لیے یاد آتا ہے، نہیں تو پھر کچھ بھی یاد نہیں آتا. تو ایک چھوٹی سی تسبیح یہ ہے، تو اس چھوٹی سی تسبیح کو لے لیں آپ، بار بار اس کو پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں. اب لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے. یہ جیب میں رہے گی تو پھر پڑھنا یاد آئے گا اور خود بخود پڑھے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فضول باتوں سے یہاں پر ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جب پڑھتے جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جب اب دعا کریں گے تو پھر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو تو ایسے دعا کرو جیسے کہ اللہم انی، دعا میں بھول رہا ہوں. پھر اپنے بچوں کے لیے جب دعا کریں، کیا ہے دعا؟ ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. جزاک اللہ خیر. اکثر دعاؤں میں فلو میں آ جاتا ہے یاد، لیکن اب بیان میں بھول چکا تو حافظ صاحب نے یاد دلا دیا. جزاک اللہ خیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے ہم پر بچپنے میں رحم فرمایا تھا، جیسے کہ یہ ہم پر بچپنے میں جب رحم کیے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما. ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے چھڑپڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑے غصے والے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے ان کی باتیں آپ کو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم جھڑک دیتے ہیں ان کو. لیکن آپ ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں بھی دعا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کرے، اپنے بچوں کے لیے کرے، معاف کیجیے گا بیٹے نہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. ماں باپ اگر ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. جو اپنے ماں باپ کو پائیں سلامتی کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے کام بنتے ہیں، بگڑتے ہیں.
لیکن جب وہ ماں باپ ہمارے لیے اتنی دعا کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رب سے دعا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ یا اللہ تو ان پر رحم کر دے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. جیسے آپ دعا کرتے جائیں گے ان کی شفقتیں آپ پر بڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جب آپ دعا کرتے جائیں گے تو پھر روزہ آپ کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، ایک کھجور کھا لیں، اس کے بعد پھر پانی ایک دم نہ پی لیں. پانی ایک دم پینے سے فائدہ نقصان یہ ہوتا ہے پانی ایک دم پینے سے کہ دن بھر جب بھوکے رہتے ہیں تو ہماری جو پیٹ کی تھیلی ہے اور یہ حلق ہے بالکل سوکھ جاتی ہے. ایک دم پانی پینے سے پہلے تو گلے میں اٹک کر پانی جائے گا، اور دوسرا پرابلم یہ ہوگا کہ پیٹ کی تھیلی جو سکڑ چکی بنا پانی کے تقریباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے، اب وہ اچانک پانی جانے کی وجہ سے اس پیٹ کی تھیلی پر پھر اچانک اس کے پیٹ کے امراض شروع ہوتے ہیں. تو کیا کریں؟ تھوڑا تھوڑا پانی پئیں، ایک ایک گھٹ، اور پانی کو چوس چوس کے پئیں. کیسے پئیں؟ چھوٹا بچہ جیسا پانی پیتا ہے، دیکھیے جیسا نپل چوستا ہے چھوٹا بچہ، اس طریقے سے چوس چوس کر پانی پیے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے زبان کے جو گلینڈس ہیں یہ گلینڈس ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر یہاں کے جو گلینڈس ہیں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر زبان کی نسیں ایکٹیو ہوتی ہیں، یہ گلینڈس ایکٹیو ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے آپ کے یہ فوڈ پائپ میں سے ہوتے ہوتے یہ آپ کی جو پیٹ کی جو تھیلی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پانی کو ایکسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی اس میں ہو جاتی ہے. پھر جب تھوڑا سا گیلا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ 2 گھٹ 3 گھٹ 4 گھٹ جیسا پینا ہے آپ پی لیں. یہ بہترین طریقہ ہے، آزما کر دیکھ لیجیے گا، دعائیں دیں گے آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا کریں؟ جب آپ افطار کر لیں، افطار کرنے کے بعد پھر آپ افطاری کی دعا، لوگ کیا کرتے ہیں افطاری سے پہلے ہی دعا کر لیتے ہیں، اللہم بارک لنا رزقنا. پھر افطاری کی دعا کیا کرتے ہیں؟ افطاری کے بعد پڑھنے کے بجائے افطاری کے پہلے پڑھتے ہیں، اللہم لک آمنت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. تو اس میں جو ہے نا، یا اللہ میں نے روزہ رکھا، اس میں پورے پاسٹ سینٹنس ہے، پورے پاسٹ کے صیغے ہیں اس کے اندر. یا اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہم لک آمنت بک آمنت، میں نے تجھ پر ایمان لایا، وعلیہ توکلت، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس سے میں نے افطار کیا. ابھی کھانے سے پہلے افطار کیا، اب افطاری نہیں کی ہے، کھانے سے پہلے پڑھے تو فائدہ، یہ غلط طریقہ ہے. پہلے کھا لیں اس کے بعد پھر دعا پڑھیں، اللہم لک آمنت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد پھر جتنی دعا کریں جلدی جلدی. اب دن بھر بھوکے تھے، بہترین کھائیں گے، کھا کر پھر نماز کا پھر اس کو جماعت چھوڑ دیں گے، ایسا مت کیجیے، جماعت کا اہتمام کیجیے. اگر گھر میں سب مل کے جمع ہوتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ جلدی جلدی آپ افطار کر کے پھر جماعت کا اہتمام کریں. پھر مسجد میں جا کر آپ کوشش کریں کہ آپ وہاں پر بھی لوگوں پہ جو مسافر آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ افطار کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، مولا سب میں پہلے مجھ کو ہم تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.